وہ کبھی گھر کے ملبے پر بیٹھی بچے بہلاتی نظر آتی ہے تو کبھی بیت المقدس کے صحن میں قرآن پڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ فلسطینی عورت ہے، یہ فیمنسٹ نہیں ہے۔ کبھی جنازے پر آنسو بہاتی نظر آتی ہے جو شاید اس کے جواں سال شوہر کا ہے، بھائی کا ہے، یا پھر پھول جیسے بیٹے یا بیٹی کا ہے۔ تو کبھی ماڈرن ویپن سے لیس یہودی غاصب پر اس یقین سے پتھر پھینکتی ہے کہ گویا بم کا گولہ ہو۔ ان تمام حالتوں میں بھی اس کا پردہ نہیں کھلتا۔ یہ اپنی عزت کی حفاظت اپنے ایمان کی طرح کرتی ہے۔ یہ فلسطینی عورت ہے، یہ فیمنسٹ نہیں ہے۔ یہ بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے۔ یہ مسلسل حالت جنگ میں رہتی ہے، لیکن حقوق کی گردان کرنے کے بجائے اپنے فرائض کو انجام دینے میں مصروف نظر آتی ہے۔ یہ مجاہدہ ہے، یہ مجاہد پیدا کرتی ہے، مجاہد پالتی ہے، مجاہد ہی میدان جنگ میں بھیجتی ہے۔ جب مائیں غیور ہوں اور باحیا ہوں تو اولادیں ایسے ہی کفر کے سامنے تن کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ غیرت مند ہے، یہ فلسطینی عورت ہے، یہ فیمنسٹ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سرزمین فلسطین پر فیمنزم، لبرلزم یا سیکولرزم کا فتنہ نہیں پہنچا۔ وہاں بھی ان دین مخالف قوتوں نے کچھ ایمان کے ہلکے لوگوں کو اپنے تابع کر لیا، مگر یہ غزہ کی پٹی پر بسنے والی فلسطینی عورت فتنوں کا شکار ہوئے بغیر بیت المقدس سے وفا نبھانے میں مصروف رہی، اور آج اسی وفا کی بدولت خود اپنا آپ اور اپنے اہل خانہ اس سرزمین پر قربان کر رہی ہے۔ کہاں ہیں اسٹرانگ ویمن کا نعرہ لگانے والی بزدل اور موقع پرست فیمنسٹ؟ ذرا آئیں مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں اور دیکھیں کہ مسلمان عورت کیا ہوتی ہے۔ یہ مسلمان عورت ہے، گھر کے مردوں پر نہیں غراتی، کفر کی عالمی طاقتوں سے ٹکراتی ہے۔ یہ بہادر ہے، یہ جرت مند ہے۔ گرمی اور الجھن کا بہانہ بنا کر مسلمان عورت سے پردہ چھڑوانے والی کوئی فیمنسٹ ایمان کی اس مضبوطی کا تصور تک نہیں کر سکتی کہ جب چاروں طرف سے میزائل سے لگنے والی آگ ہوتی ہے لیکن یہ پردہ نہیں کھولتی، کیونکہ یہ فلسطینی عورت ہے، کوئی فیمنسٹ نہیں ہے۔ یہ مغرب کی بے لباس عورت کو رول ماڈل نہیں بناتی، بلکہ سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فوٹ پرنٹس پر چلتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کے دفاع کے لیے ہونے والے فائنل راؤنڈ میں حق کی طرف سے کھڑی ہونے والی نسل کون پیدا کر سکتا ہے؟ یہ مسلمان عورت جو غیرت مند، باحیا، جرت سے بھرپور اور شریعت کی پابند ہے، یا وہ فیمنسٹ جو ہر روز مرد کو پاؤں کی جوتی بنانے کے بہانے اپنا لباس چھوٹا کرنے اور گھر سے بھاگ جانے کو آزادی و مساوات کا نام دیے بیٹھی ہے؟ وہ کون ہوگی جس کے بچے ملحمۃ القبریٰ میں شہید یا غازی بنیں گے؟ کوئی ایسی جو انڈیپینڈنٹ بننے کے نام پر شریعت کے اصولوں کو توڑنے والی ہوگی، یا پھر وہ جو بچوں کو تلاوت قرآن سنانے والی اور دین پر چلانے والی ہوگی؟ آخر کس کے ہوں گے وہ بچے جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے؟ کیا اس فیمنسٹ کے جو دین اسلام کا دامن چھوڑ کر یہودیوں کے دین دشمن نظریات میں لتھڑ چکی ہے، یا پھر یہ مسلمان عورت جو ظلم و بربریت کا شکار ہونے اور اپنے معصوم بچوں کے جسموں کے چھیتڑے اٹھانے کے باوجود بھی یہود کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے؟ اب یہ فیصلہ ہم خواتین نے خود کرنا ہے کہ آیا میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی بے حیا عورت بن کر جینا ہے، یا پھر اس باحیا، با پردہ، مظلوم مگر بہادر حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنے والی عورت کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے۔